وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فيا أيها الناس، إن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام
ان اللہ کان علیکم رقیبا. قرآن پاک. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. صدق اللہ مولانا العظیم. تمام تر تعریفات کبریائی، بڑائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلندی و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے پاکیزہ کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے ہے، جس اللہ کے بارے میں ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ اس کائنات میں جب کچھ بھی نہیں تھا اللہ اس وقت بھی موجود تھا، اور یہ کائنات جب ختم ہو جائے گی، ملیا میٹ ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی، اللہ اس وقت بھی موجود رہے گا. یعنی اللہ کل بھی زندہ تھا، اللہ آج بھی زندہ ہے، اور اللہ کل بھی زندہ رہے گا انشاءاللہ. ہر قسم کے جائز درود و صلاۃ و سلام سید دو جہاں، نبی کل زماں، سید نبیاں، سید رسولاں، سید الکل، ختم الرسل، فخر الرسل، سردار انبیاء، سرتاج انبیاء، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک، پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے موت اس دنیا کی اور اس جہان کی سب سے بڑی حقیقت ہے. مسلمان، غیر مسلم، کافر، پڑھا لکھا، ان پڑھ، پرانے زمانے کا یا آج کے زمانے کا، آج تک کوئی انسان موت سے انکار نہیں کر سکا. بذات خود موت ڈرنے والی چیز نہیں ہے، چونکہ ایک کام ہونا ہی ہونا ہے. اور وہ کسی نے کہا تھا کہ الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایسا پیالہ ہے کہ ہر کسی نے پینا ہی پینا ہے. والموت باب کل نفس داخلوہا، اور موت ایسا دروازہ ہے کہ جس سے ہر ایک نے گزرنا ہی گزرنا ہے. یعنی جو کام ہونا ہی ہونا ہے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے ایک نظام کا حصہ ہے. اصل ڈرنے والی چیز کیا ہے؟ اصل ڈرنے والی چیز ہے موت کے بعد کے معاملات، قبر کا معاملہ، میدان محشر کا معاملہ،
اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا معاملہ، حساب و کتاب کا معاملہ، پل صراط سے گزرنے کا معاملہ، یہ معاملات اصل ڈرنے کے معاملات ہیں اور تیاری کرنے کے معاملات ہیں۔ دنیا کا کوئی انسان ہو، قیامت کے دن اسے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ کے نبی بھی اس کام سے بری نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، اور بلکہ کائنات کے امام نے فرمایا، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، 3 مقام ایسے ہوں گے جہاں میں بھی اپنے گھر والوں کو اور اپنی امت کو بھی بھول جاؤں گا، اور اس میں ایک موقع وہ ہوگا جب اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ کے دربار میں پیش ہونے کی تیاری انسان کو کر کے جانی ہے، کیونکہ اس سے مفر نہیں ہے، اس سے بچاؤ نہیں ہے۔ مسلمان اتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ نے اسے یہ تیاری دنیا میں کرنے کا موقع دیا ہے، اور ہر روز کرنے کا موقع دیا ہے، اور ایک دن میں 5 مرتبہ کرنے کا موقع دیا ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی تیاری کرو، اور اس تیاری کا نام ہے نماز۔ ایک دن میں 5 مرتبہ بندہ اللہ کے دربار میں پیش ہوتا ہے، اور حکم بھی یہ ہے کہ پابندی کے ساتھ آنا ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اور صحابی بھی نابینا ہے، اس میں گرامی ہے عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے اپنی مستدرک میں، اور امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اس کو نقل کیا ہے، یہ روایت بیان کی ہے۔ کائنات کے امام کے سامنے پیش ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر، انی رجل ذلیل البصر، کائنات کے امام مجھے دکھائی بھی نہیں دیتا، لیس لی بقائد، اور مجھے ہاتھ پکڑ کے کو مسجد میں لانے والا بھی کوئی نہیں، بینی و بینک ھذا الباب، مسجد سے میرا گھر بھی دور ہے، وھذا الوحوش والبہائم، راستے میں جانور بھی ہیں، کاٹنے والے، نقصان پہنچانے والے بھی ہیں۔ کتنے عذر ہو گئے؟ 4 عذر پیش کر کے کہا، حل تجد لی رخصہ، کائنات کے امام اجازت ہے میں گھر میں نماز پڑھ لیا کروں؟ کائنات کا رحمتوں والا نبی فرماتا ہے نعم، ہاں آپ گھر میں نماز پڑھ لیا کرو، آپ کے عذر جائز ہیں، آپ کے بہانے معقول ہیں، آپ گھر میں نماز پڑھ لیا کرو۔ ابھی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس سے اٹھ کے جانے لگے تھے، کائنات کے امام پہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، اور آپ نے صحابہ سے اشارے سے کہا کہ اس کو بٹھائیے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاتے ہیں، وحی کا سلسلہ ختم ہوتا ہے، کائنات کے امام سوال کرتے ہیں، حل تسمع النداء، صحابی اذان کی آواز آتی ہے؟ فرمایا اللہ کے پیغمبر نام آتی ہے، آواز تو آتی ہے۔ فرمایا لا اجد لک رخصہ، پھر اللہ کا حکم آ گیا ہے تجھے مسجد میں آ کے نماز پڑھنی ہے، کوئی رخصت نہیں ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں صلی قائما، اور لوگوں کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرو، فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، ہاں اگر کھڑے ہونے کی نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، رخصت پھر بھی نہیں، بیٹھ کے پڑھ لیا کرو۔ فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، اگر پھر بھی ہمت نہیں ہے، نماز پھر بھی نہیں چھوڑنی، فَعَلَىٰ جَنْبٍ، لیٹ کے پڑھ لیا کرو۔ وفی روایت اخرى، ایک دوسری روایت میں ہے فَأَوْمِ إِيمَاءً،
کہا اگر لیٹ کے بھی پڑھنے کی ہمت نہیں ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں پھر اشاروں سے نماز پڑھ لیا کرو، نماز بہر حال ہر صورت پڑھنی ہے۔ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ اگر حالت جنگ ہے، امن نہیں ہے، ایمرجنسی کی صورتحال ہے، دشمن سامنے کھڑا ہے، جان کا خطرہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اس وقت بھی اللہ کو نہیں بھولنا، ایک رکعت نماز پڑھ لو، چڑھتے چلتے نماز پڑھ لو، لیکن نماز بہرحال پڑھنی ہے۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لما مرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخرج، کائنات کے امام جب شدید بیماری کی حالت میں تھے، کائنات کے امام اس لیے اس وقت بھی نماز کے لیے نکلے، ہدایا علی رجلین، اللہ کے پیغمبر نے دو بندوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، آپ سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ اور نماز کی پابندی کا عالم کیا ہے؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کأنی انظر الی رجلیہ تحطان من الوجع، میں نے آپ کے پاؤں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کائنات کے امام میں پاؤں اٹھانے کی بھی ہمت نہیں تھی، اور اللہ کے پیغمبر کے پاؤں سہارے کے باوجود زمین پر رگڑ کے جا رہے تھے، لیکن کائنات کا پیارا نبی پھر بھی نماز کے لیے جا رہا تھا۔ یہ ہے نماز اور اس کی پابندی، رخصت نہیں ہے۔ کائنات کے امام کی زندگی کی آخری سانس ہیں، اور سانس بھی وہ ہیں کہ جس میں تکلیف کی حالت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے عام آدمیوں سے 2 گنا زیادہ بخار ہوتا ہے۔ عام آدمی کو 102-4 درجے کا بخار ہوتا ہے، اور 105 درجے پہ جا کے حکماء ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پھر بچنے کی امید نہیں ہوتی۔ 105 درجے کے بخار میں مشکل ہو جاتا ہے، اور کائنات کے امام کو 205-6 درجے کا بخار ہے، اللہ کے پیغمبر سے بولا بھی نہیں جا رہا، بے ہوشی ہے، اور آخری وقت میں کائنات کے امام فرماتے الصلاۃ 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 واتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، لوگو اللہ کے حقوق میں نماز کا بڑا خیال رکھنا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری پیغام اپنی امت کے نام ہے، اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے نام ہے، آخری پیغام وصیت ہے، نماز کا بڑا خیال رکھنا اللہ کے حقوق میں، اور بندوں کے حقوق میں جو تمہارے ماتحت ہیں، جو تمہارے جونیئرز ہیں، جو تمہاری ماتحتی میں کام کرنے والے ہیں، جو تمہاری سبورڈینیشن میں ہیں، ان کا بڑا خیال کرنا۔ یہ 2 پیغام کائنات کا امام زندگی کی آخری سانسوں پر دے کر گیا۔ حضرات یہ وہ چیز ہے جسے اللہ کا قرآن کہتا ہے الذین هم علی صلاتہم دائمون۔ یاد رکھیے صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے، نماز ہمیشہ پڑھنے کا حکم ہے۔ کوئی بہانہ اس میں رعایت تو مل سکتی ہے، عارضی مجبوری کے تحت کوئی کنسیشن مل سکتی ہے، لیکن مستقل آپ نماز نہ پڑھیں بغیر کسی شرعی عذر کے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اور لوگوں جس نے ایک نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی، بغیر کسی عذر کے چھوڑ دی، بغیر کسی وجہ کے چھوڑ دی، اللہ کے پیغمبر فرماتے اس نے کافروں والا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ کبھی آپ غور تو کریں نماز ہے کیا؟
کائنات کے امام کبھی فرماتے الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. کبھی فرماتے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے. کبھی فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان اور کافر کے درمیان ایک ہی فرق ہے، کافر نماز نہیں پڑھتا، مسلمان اور مسلمان کا بچہ بچی نماز پڑھتے ہیں. کبھی کائنات کے امام فرماتے ہیں کہ ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو ایسے ہے جیسے وہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے. وہ اتنا بڑا فریضہ ہے، اتنا بڑا کام ہے. اور کبھی کائنات کے امام فرماتے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں نماز ما عمل ابن آدم افضل من الصلاۃ، آدم کے بیٹے نے بڑی بڑی نیکیاں کی ہوں گی، بڑے بڑے ثواب کے کام کیے ہوں گے، بڑے بڑے نیک اعمال کیے ہوں گے، لیکن کائنات کے امام فرماتے نماز سے بڑا عمل ایک انسان مسلمان کر ہی نہیں سکتا. ذرا سوچئے تو صحیح کہ نماز ہے کیا چیز. مسلمان ہونے کے بعد، کلمہ توحید کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد، سب سے بڑا عمل نماز کا عمل ہے. اور کبھی اللہ کے پیغمبر یوں بھی فرمایا کرتے تھے اول ما سئل عن الصلاۃ، اور لوگوں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا سوال ہوگا. اور اگر اس سوال میں کامیاب ہو گئے تو اگلی کامیابی کی گارنٹی مل گئی، لیکن اگر نماز میں کامیاب نہیں ہوا اگلا حساب کتاب وہیں بند کر دیا جائے گا، پھر دوسری کوئی نیکی اس کے کام آنے والی نہیں ہے. نماز پڑھنی نہیں، نماز کی پابندی کرنی ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں اگر کوئی آدمی نماز کے لیے نہیں آتا تو ہم اس کے بارے میں 3 چیزیں سمجھتے تھے. ہمارا پہلا خیال یہ ہوتا تھا کہ کہیں سفر پر گیا ہے، لہذا نماز پہ نہیں آ سکا. دوسرا خیال یہ ہوتا تھا کہ بیمار ہے، شرعی عذر ہے، نماز پہ نہیں آیا. اور اپنا کلیجہ تھام کے سنیے اور پھر دیکھیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. صحابہ کہتے ہیں تیسری بات ہم یہ سمجھتے تھے کہ منافق ہو گیا اس لیے نماز نہیں پڑھنے آیا. اب ایک بندہ اگر اپنے علاقے میں موجود ہے، گھر میں موجود ہے، اور وہ بندہ مسافر بھی نہیں، بیمار بھی نہیں، وہ اپنے آپ کو سمجھے کہ وہ منافقوں کے اندر شامل ہے اگر وہ نماز کے لیے نہیں گیا تو. اللہ کی آواز آئے، اللہ کا پیغام آئے اور مسلمان اپنے گھر سے نکل کے نہ جائے، ہو کیسے سکتا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اذان ہوتی تو اللہ کے پیغمبر ہمارے گھر سے اس طرح نکل کے چلے جاتے جس طرح کائنات کے امام ہمیں جانتے ہی نہیں ہیں. مسلمان آج کا عجیب ہو گیا ہے، نماز کی فکر ہی کوئی نہیں. اور میں کبھی حیران ہو کے کہتا ہوں آج عصر کی نماز کے بعد تجربہ کر لینا، پہلے عصر کی اذان ہو گئی، نماز ہوگی، پھر عصر کی نماز کے بعد ایک اعلان کرنا کہ مسجد کے قریب ایک ٹرک آیا ہے اور آٹا جو ہے وہ 50 روپے سستا مل رہا ہے منڈی سے، بازار سے. مسجد کے نمازی عصر کی نماز میں بھی گن لینا اور آٹے کے پاس مسجد کے وہاں کے محلے کے لوگوں کا رش بھی دیکھ لینا. وہ کیسا مسلمان ہے، 50 روپے بھی قیمت نہیں لگائی نماز کی. کیسا مسلمان، اور اہل حدیث بھی کہتے ہو اپنے آپ کو، سینہ تان کے اہل سنت بھی کہتے ہو، تعلق دیوبند سے بھی بتاتے ہو، محبت اہل بیت کی بتاتے ہو، اور حالت یہ ہے
کہ 50 روپے جتنی قیمت اللہ کی نماز کو نہیں دی اور اللہ کی ملاقات کو نہیں دی. میرا مالک پھر بھی بلاتا رہا، ایک دن میں 5 مرتبہ بلایا، لیکن مسلمان کا بیٹا اگر نہیں آیا اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ہمارے ایک بزرگوں نے واقعہ سنایا، فرماتے کسی گاؤں میں مہمان کے طور پر گئے تھے، نماز کے لیے مسجد میں چلے گئے، اور مسجد میں منظر یہ ہے کہ صرف 3 لوگ نماز کے لیے آئے ہیں. ایک یہ تھے جو مہمان تھے، ایک مسجد کے امام صاحب تھے، اور تیسرا شاید مسجد کا خادم تھا. پورے گاؤں میں سے کوئی نمازی نہیں آیا. بزرگ کہتے میں نے سلام پھیرنے کے بعد امام صاحب سے پوچھا، امام صاحب آپ نے اذان دی تھی؟ کہتے جی اذان تو دی ہے. فرمایا آپ کے گاؤں کے لوگوں نے آپ کی اذان سنی؟ جی صاف ظاہر ہے سنی. کہتے میرا خیال ہے انہوں نے اذان نہیں سنی. آپ ایک کام کریں، مغرب کی نماز پہ آپ نے جب مغرب کی اذان دے لی نا تو اس کے بعد پھر ایک اذان دینا. یہ میں شرعی مسئلہ نہیں بتا رہا، یہ میں واقعہ بتا رہا ہوں. کہتے مولانا صاحب نے اذان دی، تھوڑی دیر ٹھہر کے پھر انہوں نے اذان دے دی. سارا پنڈ اکٹھا ہو کے آ گیا. آپ نے کیا کیا؟ آپ نے 2 اذانیں کہہ دی. وہ جو بزرگ تھے نا جنہوں نے امام صاحب سے کہا تھا کہ 2 اذانیں دینا، انہوں نے گاؤں والوں کو مخاطب کر کے کہا اللہ کے بندو، پہلی اذان ہوئی تھی آپ میں سے کوئی نہیں آیا تھا، میں نے سمجھا شاید آپ نے اذان سنی نہیں ہے. دیکھو جو نماز کے لیے اذان ہو گئی ہے وہ آپ کو سنائی نہیں دیتی، اور جو اضافی اذان ہو گئی ہے اس کا اعتراض لے کے آپ مسجد میں آ گئے ہو، مولوی صاحب کو منع کرنے کے لیے آ گئے ہو. کیسے مسلمان ہیں؟ آج کی مسجد میں، اس مسجد میں آپ آج تجربہ کر لیں، مغرب کی نماز اذان دے دیں اور اذان کے بعد ایک اور اذان کہہ دیں اور صلاۃ پڑھ دیں ساتھ، سارے محلے کے وہابی اکٹھے ہو کے آ جائیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صلاۃ جائز ہے، وہ اپنی جگہ کے ناجائز ہے، لیکن میں تجربہ بتا رہا ہوں ہم لوگ کرتے کیا ہیں. نماز میرے بھائیوں صرف پڑھنا اور پابندی سے پڑھنا فرض نہیں ہے، نماز پڑھانا بھی فرض ہے. کائنات کے امام فرماتے مرو اولادکم بالصلاۃ وہم 7 سنین، اپنی اولادوں کو نماز پڑھنے کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اور ان کو پھر نماز مار کے بھی پڑھاؤ. وَهُمْ 10 سنین، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں. اپنے گھروں میں جا کے دیکھیے گا، جو 10 سال کے ہیں وہ سارے نماز پڑھتے، ماں نماز پڑھتی ہے، بیٹی نماز پڑھتی ہے، بیٹا نماز پڑھتا ہے، گھر کا داماد نماز پڑھتا ہے، گھر کی بہو نماز پڑھتی ہے، اور سارا گھرانہ بے نماز ہے، اور ہم اپنی نمازیں نہیں یہ پڑھتے ہیں. کائنات کے امام نے فرمایا حکم دے کے نماز پڑھاؤ. اور میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، صرف قرآن اللہ کے دین کا واحد وہ مقام ہے جہاں پہ اللہ نے بچوں کو مارنے کی بھی اجازت دے دی ہے اگر وہ نماز نہیں پڑھتے ہیں. خدا واسطے اپنے بچوں کو نمازی بنا کے جاؤ تاکہ کل قبر میں پڑے ہوں اور ہمارے بچوں کی نمازوں کا ثواب ہمیں ملتا رہے، تاکہ ہم قبر میں پڑے ہوں، ہمارے بچے مسجدوں میں آ رہے ہوں، ثواب وہاں تک پہنچتا رہے. اپنی باتوں سے، اپنی سختی سے، اپنے عمل سے، اور سب سے بڑھ کر اپنی دعاؤں سے اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو نمازی بنا کے جاؤ. نماز کے بارے میں ایک دوسری بات جس کا اسلام ہمیں توجہ دلاتا ہے وہ ہے کہ نماز صرف پڑھنی نہیں، نماز کی حفاظت بھی کرنی ہے. نماز کی حفاظت کیا ہوتی ہے؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری اس روایت کو نقل کرتے ہیں، مسجد میں تشریف فرما تھے. ایک آدمی آیا، نماز پڑھی، اور حذیفہ صحابی ہے، نماز پڑھنے والا یا صحابی ہوگا
یا کم از کم تابع ہوگا، اور اس زمانے سے تعلق رکھتا ہے جس کو کائنات کے امام بہترین زمانہ قرار دیتے ہیں۔ نمازی نماز پڑھ کے نکلنے لگا، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں منذ ما صلیت علی ھذا، یہ جو آپ نے ابھی نماز پڑھی ہے اس طرح نماز کتنی دیر سے پڑھ رہے ہو؟ فرمانے لگا منذ 40 سنہ، 40 سال ہو گئے نماز اس طرح پڑھ رہا ہوں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ سنیے اور کانپ جائیے، فرماتے ہیں ما صلیت منذ 40 سنۃ، اس کا معنی ہے 40 سال سے تو نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ اگلی بات سنیے، فرمایا ولو مت علی غیر الفطرۃ الذی فطر اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس طرح نماز پڑھتے پڑھتے فوت ہو گئے تو سمجھ لینا کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت سے ہٹ کے تو نے نماز پڑھی ہے، تیری نماز کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہونا۔ 40 سال کی نمازیں گئی، اور شاید آپ کو پتا ہے کہ نہیں پتا، 40 سال میں 73,000 نمازیں ہوتی ہیں، ایک دن کی 5، ہفتے کی 35، مہینے کی 150، سال کی 1825، اور 10 سالوں کی 18,250، اور پھر اس کو جوڑتے جائیے، ایک سال کی نمازیں اور پھر اس کے بعد 40 سال کی نمازیں، اور 70,000 سے نمازیں زیادہ پڑھ لی ہیں۔ فرمایا لو مت علی غیر فطرہ، اگر تو اسی طرح نماز پڑھتا رہا تیری ایک نماز بھی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوگی۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عین ممکن ہے کہ ایک نمازی نماز پڑھتا رہے فصلی 60 سنہ، اور نماز اس نے پڑھی ہے 60 سال، 60 سال کی 1,15,000 نمازیں ہوتی ہیں۔ فرمایا 60 سال اس نے نماز پڑھی ہے، اور کائنات کے امام فرماتے لم تقبل صلاۃ، اور 60 سالوں کی 1,00,000 سے زیادہ نمازوں میں عین ممکن ہے کہ اس کی ایک نماز بھی قبول نہ ہوئی ہو۔ بندہ حیران ہو جاتا ہے آخر کیا وجہ ہے؟ فرمایا عین ممکن ہے یتم الرکوع ولم یتم سجودہ، عین ممکن ہے کہ وہ اپنا رکوع تو ٹھیک کرتا ہو، سجدہ ٹھیک نہ کرتا ہو، اور یہ بھی فرمایا کہ عین ممکن ہے یتم السجود ولم یتم رکوعہ، کہ وہ سجدہ تو ٹھیک کرتا ہے رکوع ٹھیک نہیں کرتا۔ کیا معنی ہے؟ نماز پڑھنی بھی ہے اور نماز کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ حفاظت کا معنی کیا ہے؟ حفاظت کا معنی یہ ہے کہ نماز پوری پڑھنی ہے، حوصلے سے پڑھنی ہے، دل لگا کے پڑھنی ہے۔ نماز کے اندر دل لگانے کی کوشش کرو۔ میں ہاتھ نہیں کھڑے کروا رہا، لیکن اس مسجد کے نمازی میرے اس جملے کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ 50-60 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، کبھی کوئی ایک نماز پڑھی ہے کہ نماز کے سجدے سے سر اٹھانے کو دل ہی نہ کرے؟ وہ کبھی ایک نماز ایسی پڑھی ہے جس میں 20 منٹ کا سجدہ ہو جائے؟ اور کبھی 2 رکعات ایسی پڑھی ہیں کہ جس نماز 2 رکعات پڑھتے پڑھتے گھڑی کا 1 گھنٹہ بھی گزر جائے؟ ہم نے تو کبھی ایسی نماز پڑھی نہیں ہے۔ ہمارا مجلسوں میں دل لگتا ہے، رشتہ دار برادریوں میں دل لگتا ہے، ہمارا کاروبار میں دل لگتا ہے، ہمارا ٹیلی فون کالز پہ دل لگتا ہے۔ 20-20 منٹ کی کالیں تو روز سنتے ہو، کبھی اپنے رب کو بھی 20 منٹ کی کال کی ہے؟ اللہ کی قسم زندگی میں کوئی ایک دن ہی کر لیتے۔ کائنات کا امام فرماتا ہے من توضا، اور جس نے وضو کیا فاحسن الوضوء،
اور وضو بھی اچھے طریقے سے کیا، مار دھاڑ سے نہیں، پیار سے وضو کیا۔ کبھی آپ نے خواتین کو سونا پہنتے دیکھا؟ زیور پہنتے آپ کے ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہمارے گھر کے لوگ پہنتے ہیں نا زیور۔ آپ نے کبھی اس زیور کو رکھتے ہوئے بھی دیکھا ہوگا۔ میری بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، بچا بچا کے کپڑے میں، آگے پھر ڈبے میں، پھر دور جگہ پر، پھر جب پہننا ہے آرام سے نکالا، آرام سے اس کو آرام سے صاف کر کے پہن رہی ہیں، کیونکہ دنیا کا زیور ہے نا۔ وہ میرے پیارے بھائیوں، وہ مسلمانوں، وہ مرد و خواتین، یہ اللہ کی جنتوں کا زیور ہے، وضو عام چیز نہیں ہے۔ فرمایا فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، اس جگہ پہ قیامت کے دن جنت میں اللہ زیور پہنائے گا، جس جگہ پہ وضو کر رہے ہو۔ تو پھر کمال سے کرو نا، پھر دل لگا کے کرو نا، پھر اچھے انداز سے کرو نا۔ کائنات کا پیارا نبی فرما رہے من توضا، اور جس نے وضو کیا، فاحسن الوضوء، اور وضو بھی اچھے طریقے سے کیا، ثم صلی بقلبہ ووجہہ، پھر اس نے اپنے دل کو بھی حاضر کیا، اپنے چہرے کو بھی حاضر کیا۔ صرف چہرے کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے، دل کا رخ بھی قبلے کی طرف ہے، پوری توجہ سے کر رہا ہے، اور ایسی نماز پڑھ رہا ہے کہ نماز میں دل لگ گیا، اور ایسی نماز پڑھتا ہے کہ نماز میں تیر آن کے لگا، اس نے نماز نہیں چھوڑی۔ اس کا ساتھ والا صحابی پاس لیٹا پڑا ہے، کہتے ہیں پہرے کی ڈیوٹی تو دونوں کی تھی، فیصلہ آپس میں یہ کیا چلو ساری رات دونوں جاگنے کی بجائے ایک جاگتا رہے، ایک آدھا ٹائم سو جائے، پھر دوسرا سو جائے، پہلا جاگتا رہے۔ یہ بھی کیا خوبصورت ترتیب ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے، ان کے گھر میں 3 افراد تھے، ابو ہریرہ، ان کی بیوی اور ان کا ایک غلام، یہ 3 لوگ گھر میں ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں ہم نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ رات کا پہلا حصہ ایک جاگتا، 2 سوئے رہتے، پھر دوسرا حصہ دوسرا جاگ جاتا، پھر 2 سوئے رہتے، پھر تیسرے حصے میں تیسرا جاگ جاتا، نیند بھی پوری ہو جاتی اور رب کی عبادت بھی ہو جاتی۔ وہ کیا نصیبوں والا گھر ہوگا جس گھر میں ساری رات اللہ کی عبادت ہوتی رہتی ہوگی۔ کبھی غلام پڑھ رہا ہے، کبھی بیوی پڑھ رہی ہے، کبھی شوہر پڑھ رہا ہے، اور ساری رات نماز میں گزر گئی۔ ہماری زندگی کی سال کی 365 راتیں، ہماری زندگی کے سالوں کی ہزاروں راتیں، بوڑھے ہو گئے لیکن ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس ساری رات میں رب کی عبادت میرے گھر میں ہوئی ہو۔ آئیے دیکھیے تو صحیح، یہ آئینے ہیں حضرات، حدیثیں آپ نے سنی ہیں، واقعات آپ نے سنے ہیں، لیکن کبھی اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح۔ یہ واقعات صرف بیان کرنے کے نہیں، یہ عمل کرنے کے ہیں۔ کیا خوش نصیب گھرانے کی تقسیم ہے، ساری رات گھر میں اللہ کی عبادت ہوتی رہتی ہے۔ ہم نے کبھی اپنی اولاد سے، کبھی اپنے گھر والوں سے یہ ترتیب بنائی ہے؟ کبھی ایسی ترتیب نہیں بنائی ہے۔ حضرات پھر دیکھیے، نماز پڑھی جا رہی ہے، ساری رات اللہ کی عبادت ہو رہی ہے۔ حفاظت کیا ہے؟ حفاظت یہ ہے کہ پورا دل لگا کے نماز پڑھنی ہے۔ اور اللہ کا قرآن نماز کے بارے میں ایک اور بھی لفظ بولتا ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع اختیار کرتے، توجہ پوری رکھتے۔ نمازوں کی حفاظت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کون سے کپڑے پہن کے نماز پڑھ رہے ہو۔ ظاہری طور پر تو پاک ہیں لیکن واقعی پاک ہیں، اور کس جسم سے نماز پڑھ رہے ہو۔ ظاہری طور تو پاک ہے لیکن دل بھی پاک ہے۔ کس جسم سے نماز پڑھ رہے ہو؟ ظاہری طور پہ تو پاک ہے لیکن پیٹ میں پاک لقمے ہیں۔ کس جگہ پہ گھر میں نماز پڑھ رہے ہو؟ یہ گھر کی جگہ پاک ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ تو نہیں کیا۔ صدیق منشاوی رحمت اللہ علیہ
مصر کے بڑے مشہور قاری گزرے ہیں، اور ایک جملہ ان کے لیے ہمیشہ کہتا ہوں، کیا نصیبوں والا انسان ہے، 50 سال سے زائد عرصہ ہو گیا فوت ہو گئے، لیکن آج بھی نیٹ پر ان کی تلاوت پڑی ہوئی ہے، ہزاروں لوگ سنتے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، بڑی محبت سے اللہ کے دین کو سننے آتے ہو، کم از کم زندگی میں ایک عمل ایسا کر کے جانا، ہم چلے جائیں وہ عمل جاری رہے، بے شک وہ مسجد کا مصلی ہو، بے شک وہ مسجد میں قرآن رکھ دو، بے شک وہ کہیں درخت لگوا دو، بے شک پانی کا انتظام کہیں نل کا لگوا دو، بے شک کسی کو قرآن کی کوئی سورت پڑھا دو، بے شک اللہ کے دین کی کوئی کتاب لکھ دو، بے شک اللہ کے دین کی کوئی کتاب لے کے کسی کو دے دو، کچھ تو کر جاؤ نا، ہم کچھ تو ایسا کریں، ہم اپنے بچوں کو مصلی پہ کھڑا کر جائیں۔ میں قبر میں پڑا ہوں، میرا بچہ رمضان کی تراویحیں پڑھا رہا ہو، میرا بچہ نماز کی امامت کروا رہا ہو، دعا کرتے مولا جس جگہ پہ ہمیں بٹھایا ہے، ہمارے بعد ہماری اولادوں کو بھی یہاں پہ بٹھانا، اللہ ہماری نسلوں میں اپنا دین جاری فرما دے، اللہ آپ کی اولادوں کی، ہماری اولادوں کی حفاظت بھی فرمائے اور ان کو دین والا بھی بنا دے۔ 50 سال سے زائد عرصہ ہو گیا، قاری قرآن فوت ہو چکے ہیں۔ آج جمعے کے بعد نیٹ پہ جا کے قاری صدیق منشاوی لکھنا رحمت اللہ علیہ، اور ان کی تلاوت آج بھی وہاں پہ موجود ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے آتے تو اکثر رویا کرتے تھے۔ ایک شاگرد نے پوچھا، استاد جی نماز میں رونا تو سمجھ آتا ہے، آپ نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوتے ہی رونا شروع کر دیتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، کوئی خاص واقعہ ہے؟ فرماتے ہاں بیٹا، بڑی دیر سے چھپائے پھرتا ہوں، آج تو نے پوچھا ہے تو بتاتا ہوں۔ ایک دن نماز کا وقت ہوا، گھر میں پانی نہیں تھا، اگر پانی نماز کے لیے وضو کے لیے موجود نہ ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ تیمم کرنا چاہیے، اور کس سے کرنا چاہیے؟ پاک مٹی سے۔ فرمایا کہ گھر میں پانی بھی نہیں تھا، اتفاق کی بات ہے کہ گھر میں مٹی بھی موجود نہیں تھی۔ قاری صاحب فرماتے میں گھر سے باہر نکلا مٹی کی تلاش میں نے دیکھا کہ ہمسائے کی دیوار کے ساتھ مٹی لگی ہوئی ہے۔ پوری توجہ سے ذرا سن لینا اور پھر دیکھنا کہ میری نمازیں کہاں کھڑی ہیں۔ فرماتے میں نے اس کی دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کے تیمم کر لیا۔ شاگرد کہتا ہے استاد جی ساری بات سمجھ آ گئی ہے، رونے والی بات پھر بھی نہیں سمجھ آئی۔ فرماتے میں نے اس دن جو اس کی دیوار سے مٹی لی تھی نا، میں نے اپنے ہمسائے کی اجازت کے بغیر لی تھی، میں آج تک روتا ہوں، پتہ نہیں وہ مٹی میرے لیے حلال تھی کہ حرام تھی، اور پتہ نہیں میری وہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ کبھی غور کیا ہے وہ کون سے کپڑے پہن کے نماز پڑھ رہے ہو، کون سے لقمے کھا کے نماز پڑھ رہے ہو، کس رزق پہ جسم بنا ہے جس سے نماز پڑھ رہے ہو، اور کس آنکھ سے نماز پڑھ رہے ہو؟ کبھی غور کیا ہے کہ بہن کی زمین پہ قبضہ کر کے نماز پڑھ رہے ہو؟ کبھی غور کیا ہے یتیم بھتیجے کا حق کھا کے نماز پڑھ رہے ہو؟ اور کبھی غور کیا ہے اپنی بیوی کو تھپڑ مار کے آ کے نماز پڑھ رہے ہو؟ کبھی غور کیا ہے اپنے شوہر کی نافرمانی کر کے نماز پڑھ رہے ہو؟ اور کبھی غور کیا ہے اپنی بیٹی کا حق نہیں دیا پہلی سب میں نماز پڑھ رہے ہو؟ وہ کسی نے کہا تھا کہ لو بھی پیتی جاندے ہو تے حج بھی کیتی جاندے ہو، پھٹ دلاں دے سیتے نہیں تے ٹوپیاں ہی سیتی جاندے ہو، تے سارے جہاں دے فرض چھڑ کے نفل ہی نیتی جاندے ہو، لوکاں دا حق کھا کے وہ پج پج مسیتی جاندے ہو، منوں بھی تے دسو نا لالا جی ایک کی کیتی جاندے ہو؟ کبھی غور کیا نماز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ نماز کی حفاظت کرو، نماز ادا بھی پوری کرنی ہے اور نماز کی شرائط بھی پوری کرنی ہے۔ عقیدے کا بھی خیال کرو۔ اللہ کا قرآن ڈرا کے کہتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، اور قیامت کے دن کچھ بندے ایسے بھی اللہ کے دربار میں آئیں گے کہ جن کے اعمال پہاڑوں جتنے ہوں گے، اللہ ایک جگہ پہ کہتے ہیں میں اس کو ہوا میں ذروں کی طرح اڑا دوں گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عقیدہ ٹھیک نہیں، نیت ٹھیک نہیں، رزق ٹھیک نہیں، معاملات ٹھیک نہیں، اس کی نمازوں کا کیا فائدہ ہے؟
اور کبھی غور کرو، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ہو دل لگا کے نماز پڑھو، اندر سے نماز نکلے، دل سے نماز پڑھو، پوری توجہ سے نماز پڑھو۔ میں اکثر سناتا ہوں، خاتون تھی نا نماز پڑھ رہی تھی، بزرگ عبد الرحمن رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا کہ عورت نماز پڑھ رہی ہے اور اس کے پاؤں کے ساتھ ایک بچھو ڈنگ مار رہا ہے۔ میں حیران تھا، پاؤں بھی نہیں ہلاتی، سلام بھی نہیں پھیرتی، نماز بھی نہیں توڑتی، حالانکہ اجازت تھی، شرعی طور پہ اجازت، ایسا کوئی مسئلہ بن جائے تو نماز توڑی جا سکتی ہے۔ خاتون نے ایسا نہیں کچھ کیا، سلام پھیرا، کہتے میری عمر چھوٹی تھی، میں نے آگے بڑھ کے کہا ماں بچھو ڈنگ مارتا رہے، زہریلا ہے، درد بھی ہوا ہوگا، نماز نہیں توڑی، جسم نہیں کانپا، پاؤں نہیں ہلایا، کیوں؟ ماں میرے سر پہ ہاتھ پھیر کے کہتی پتر تو ابھی چھوٹا، تجھے پتا نہیں ہے، لیکن میں تجھے سمجھاؤں، جب مالک کا کام کرتے ہیں نا تو پھر اپنا کام نہیں کرتے۔ میں اپنے مالک کی نماز پڑھ رہی تھی، پھر میں اپنا کام کیسے کرتی؟ صحابی کہتے ہیں میں سو گیا، دوسرا جاگ رہا ہے، اس نے سوچا۔ اللہ والوں کی سوچ بھی بڑی پیاری ہوتی ہے۔ میں کبھی کبھار کہتا ہوں صحابہ جیسا ہونا تو دور کی بات، ہم تو صحابہ جیسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس نے سوچا جاگنا تو ہے ہی ہے، نماز ہی پڑھ لیتا، پہرا تو دینا ہے۔ دشمن کو پتا چل گیا، تیر مارا، ایک لگا، دو لگے، تین لگے، جسم میں تیر پہ بست ہو رہے ہیں، یہ اللہ والا نماز پڑھ رہا ہے۔ خون نکلا، زمین پہ بہا، صحابی جو سویا پڑا تھا اس کے پاؤں کو لگا، اس کی آنکھ کھل گئی، اس نے دیکھا زمین پہ خون ہے، کہاں سے آ رہا ہے؟ حیران ہو کے دیکھا کہ وہ صحابی کے جسم میں تیر لگے ہوئے ہیں، وہ نماز پڑھے جا رہا ہے، اور نماز پڑھ کے سلام پھیرا تو کہا بھائی صاحب تجھے اتنے تیر لگ گئے اور تو نے نماز نہیں چھوڑی، حالانکہ اجازت موجود ہے۔ اللہ اکبر، کہا بھائی صاحب میں تو اللہ کی نماز پڑھ رہا تھا، آپ مجھ سے قسم لے لیں مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے جسم میں کوئی تیر لگا ہے کہ نہیں لگا۔ یہ نماز کا خشوع ہے، یہ نماز کے اندر توجہ ہے، یہ وہ چیز ہے جسے اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ وہ اللہ کی نماز پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ توجہ نہ بنے فإن لم تکن تراہ، اگر تم نہیں دیکھ رہے، اتنا عقیدہ تو بنا لو فإنہ یراک، وہ رب تو تجھے دیکھ رہا ہے اور رحمت کے ساتھ دیکھ رہا ہے۔ اور جب تو نماز پڑھتا ہے نا وہ اپنے فرشتوں پر فخر کرتا ہے، وہ دیکھو میرا ایک بندہ، تم تو کہتے تھے لڑائی کرے گا، جھگڑا کرے گا، دنگا فساد کرے گا، دنیا میں ہنگامہ برپا کرے گا، لیکن دیکھ میرا بندہ کتنے پیار سے کھڑا ہے۔ کائنات کے امام کی اس حدیث کو ساتھ جوڑ لو جو ہم نے شروع کی تھی، کہا کہ فاحسن الوضوء، اچھا وضو کیا، فصلی رکعتین، زیادہ نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں، 70,000 نہیں، 2 رکعتیں، 2 رکعت نماز پڑھی، لیکن شرط کیا ہے؟ بقلبہ ووجہہ، اپنا دل بھی حاضر ہے، اپنا چہرہ بھی حاضر ہے۔ اور فرمایا 2 رکعت نماز پڑھ کے وہ فارغ نہیں ہوتا، آسمان والا فرشتوں کو گواہ بنا کے اعلان کرتا ہے وجبت لہ الجنت، میں نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا ہے۔ کبھی تو ایسی نماز پڑھو نا میرے بھائیو، آپ نمازی ہو، لیکن اگر میں ہاتھ کھڑے کروا لوں تو شرمندگی ہو۔ اس مسجد میں جمعے کے اندر اس محلے کے کتنے نمازی ہیں، میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا، اکثریت تو محلے والوں کی ہے نا، میں جانتا ہوں ارد و گرد سے بھی آتے ہیں، لیکن یہ لوگ فجر میں کہاں ہوتے ہیں؟ وہ فجر رب کا حکم نہیں ہے، اور یہ لوگ مغرب عشاء میں کہاں ہوتے ہیں؟ یہ رب کا حکم نہیں ہے، صرف جمعہ ہی رہ گیا عیسائیوں کی طرح، ہفتے میں ایک دن جا کے مسجد میں بیٹھ جاؤ یا اپنی عبادت خانے میں بیٹھ جاؤ۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، عیسائیوں اور یہودیوں کا طریقہ ہے، وہ صرف ایک دن کی عبادت کرتے ہیں۔ مسلمان ایک دن میں 5 وقت کی عبادت کرتا ہے، اور یہی اس کی پہچان ہے سب سے بڑی۔
اور نماز پڑھتا بھی ہے. آج کی گفتگو میں بتایا نماز پڑھے گا بھی, پابندی کرے گا بھی. اور تیسری بات بتائی کہ نماز کے اندر پوری نماز کی حفاظت کرے گا. دل پاک, آنکھ پاک, سوچ پاک, رزق پاک, جسم پاک, لباس پاک, اپنی نماز کی حفاظت کرے گا. اور پھر یہ کہا کہ توجہ سے, خشوع و خضوع سے پڑھے گا. نماز میں ساری حرکتیں نہیں کرے گا. عین کھڑا ہے اپنے مالک کے سامنے. اور کھڑا کہاں ہے؟ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کے دوست بتاتے ہیں, علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ جب اذان سنتے, وضو کے لیے آتے تو رنگ ان کا بالکل جو ہے پیلا پڑ جاتا, کمزور پڑ جاتے, کانپنے لگتے. پوچھتے علی کیا ہوا, طبیعت خراب ہے؟ کہا نہیں سنو تو صحیح, بلایا کس نے ہے؟ سوچ رہا ہوں اس کے دربار میں جانا ہے, پتہ نہیں کس حالت میں اس کے سامنے پیش ہونا ہے. کبھی نماز میں دل لگانے کا ایک تجربہ کرو, 2 کام کر لو, نماز میں دل لگ جائے گا. تیسرا چھوٹا سا بھی کام بتا دیتا ہوں جلدی جلدی, ایک جملے میں. اپنی جو نماز پڑھنے کی توفیق ملے اس کو زندگی کی آخری نماز سمجھ کے پڑھو. نمبر 2, نماز کا ترجمہ یاد کرو. اور نمبر 3, جب نماز پڑھو تو سمجھو کہ میدان محشر ہے, قیامت کا دن ہے, اور میں اپنے رب کے سامنے نماز پڑھ رہا. کبھی یہ 3 کام کر لو, اللہ کی قسم